اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12، 13، 14، 15، 4 آیت ہے۔ آیت نمبر 12، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَإِن نَكَثُوا، تو اگر وہ لوگ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، تو اگر وہ توڑ دیتے ہیں اپنی قسموں کو، یعنی اپنی اوتھ جو ہے اس کو وہ لوگ توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ تمہارا شاید ٹریٹی ہو کچھ بھی ہو تو وہ تو توڑنے سے باز نہیں آتے، وہ تو اپنی سہولت پہ توڑ دیتے اس کو۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، کہ اس کے بعد کہ انہوں نے کووننٹ کیا، معاہدہ کیا، اس کے بعد اس کو توڑ بھی دیا۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اوپر سے تم کو تمہارے دین پہ تانے دیتے ہیں، عیب نکالتے ہیں تمہارے دین میں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے قتال کرو، فائٹ کرو، تو اللہ نے بتا دیا کہ ان لوگوں کی کیا کیا بیڈ پوائنٹس ہیں اور وہ لوگ کیا کیا برا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بولا وہ قسمیں توڑ دیتے ہیں، وہ معاہدے توڑ دیتے ہیں، وہ کسی رشتہ داری کی قرابت داری کا کوئی پاس نہیں رکھتے، اور پھر اوپر سے تمہارے دین کو جو ہے اس میں عیب نکالتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ تو ایسے ائمۃ الکفر کا مطلب ہے ایسے امام، ایسے لیڈر کفر کے، یعنی ایسے کفر کے جو لیڈر ہے، امام ہے، ان کے ساتھ قتال کرو۔ اللہ اس چیز کے اوپر مطلب انکریج کر رہا ہے، مومنوں کو اکسا رہا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ائمۃ الکفر کون ہے؟ کیونکہ سب طرف ہی مطلب جیسے کہ مطلب جو عربیہ ہے اس کے اندر چاروں طرف ہی سب مشرکین بھی بھرے ہوئے، کافر بھی بھرے ہوئے، لیکن یہ ائمۃ الکفر جو ہے عرب کے اندر، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہے قریش، جو بہت بڑے وہ متولی بنے ہوئے ہیں کعبہ حرم شریف کے، اور مطلب کسٹوڈینز بنے ہوئے ہیں، اور یہی ہے نا جن کے پاس سارے بت جو ہے وہ وہاں پر مطلب جیسے کہ بولتے ہیں نا کسی کے پاس وہ رکھتے ہیں نا مارگیج، جو ہے سمجھو ہر ٹرائب نے اپنا اپنا بت لا کے وہاں مارگیج رکھا ہو، تو اگر ان لوگ کسی نے بھی ٹرائب نے اگر ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی مطلب ان کی بات نہیں مانی یا ان کے ساتھ کچھ بھی کیا تو یہ لوگ اس کا بت اٹھائیں گے، اس کی گردن توڑیں گے، مروڑیں گے اور پھینک دیں گے باہر، چل جاؤ یہاں سے۔ تو یہ ہے وہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو امام ہے کفر کے، ان کے ساتھ قتال کرو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اور یہ لوگ وہ ہے کہ ان کی جو بھی قسمیں ہیں وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے اس چیز کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے نا، تاکہ وہ جو اس قسموں کا کوئی پاس رکھے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ رکے کسی چیز سے، ان کی نظروں میں کچھ ہے ہی نہیں، امپورٹنس نہیں ہے، اس لیے نہیں رکتے وہ۔ But if they violate their oaths after their covenant and attack your faith, fight you the chiefs of unfaith, for their oaths are nothing to them, that thus they may be restrained. اس کی ایک نوٹ ہے 1260۔ Not only did the enemies break their oaths shamelessly، یعنی دشمن لوگ جو ہیں
اپنی قسموں کا کوئی پاس رکھتے بھی نہیں ہے، بے شرم بے حیا ہو کے اس کو توڑ بھی دیتے، ان کو کوئی شرم حیا بھی نہیں. بٹ دے ایون ٹانٹڈ دا مسلمز آن دیئر فیتھ، اور بلکہ وہ مسلمانوں کو ان کے ایمان کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ تانے دیتے ہیں، ان کو ٹانٹ کرتے ہیں، یا ان کو ان کی مطلب عیب نکالتے ہیں. اینڈ دا سمپل مائنڈیڈ وے ان وچ دے کنٹینیو ٹو ریسپیکٹ دیئر پارٹ آف دا ٹریٹی. اور مسلمان جو ہے وہ اتنے سیدھے کہ اپنا جو پارٹ ٹریٹی کا وہ نبھائے جا رہے ہیں برابر، ایز اف دے ور افریڈ ٹو فائٹ. ایسا یعنی اس کو آگے اللہ نے جیسے بولا بھی آیت میں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ٹریٹی کو اس طرح نبھا رہے ہیں، اپنے معاہدے کو، جیسے کہ ان کو قتال سے ڈر لگ رہا ہے، جنگ کرنے سے ڈر لگ رہا ہے. آیت نمبر 13، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرۃ اتخشونہم، یہ ہے وہ سوال، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. الا تقاتلون، کیوں نہیں تم قتال کرتے، قومن، اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے توڑ دیا اپنے عہد و پیمان کو، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے پلاٹنگ کی، سازشیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مطلب نکال دینے کی، مکہ سے. مگر مکہ سے نکالنے کی بھی کی، پھر بعد میں مدینہ پہنچے تو مدینہ سے بھی تو کوشش ہو رہی تھی نا. تو وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جبکہ ان لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار تم پہ حملہ کیا، اول مرۃ اتخشونہم، تو اللہ پوچھتا ہے کہ اتخشونہم، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی ان سے قتال کرنے سے ڈر لگ رہا ہے کیا. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہے زیادہ حقدار کہ تم اس سے ڈرو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو اگر تم مومن ہو. Will you not fight people who violated their oaths, plotted to expel the messenger, and attacked you first? Do you fear them? Nay, it is Allah, whom you should more justly fear, if you believe. اس کی بھی نوٹ ہے 1261. The argument now takes a new turn. اب یہاں پر یہ بات جو ہے ایک نیا موڑ لے رہی ہے. An appeal is made to the Muslims on various grounds. اب اللہ جو ہے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے، اور اس کی جو سامنے باتیں جو ہے وہ رکھ رہا ہے کہ نمبر 1 کیا ہے، the shameless disregard of treaties by the enemy، کہ ان دشمنوں نے جو بے حیائی کے ساتھ معاہدوں کو توڑا. ایک تو یہ بات. نمبر 2، the underhand plots to discredit the holy prophet، اور یہ کہ اندر ہی اندر کھاتے میں جو ان کے منافق اور یہودی اور سب مل کے جو بھی سب کر رہے تھے، مطلب پلاٹنگ، سازشیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کس طرح سے مطلب وہ کر دیں، بدنام کرتے ان کو. And turn him out of Medina as he had been turned out of Makkah. جیسے ان کو مکہ سے نکال باہر کیے ویسے سوچتے ہیں مدینہ سے بھی کریں. Number 3، the aggressive taken by the Quraysh and their confederates in Medina after the Treaty of Hudaybiyah al-Hijri 6 ذوالقعدہ. اور ان لوگوں کی طرف سے بہت ہی، یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا، یہ لوگ جو تھے یہ بہت ہی وائلنٹ تھے، اٹیک کرنے کے لیے اور ہمیشہ قتال کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے. تو یہ قریش اور ان کے جتنے بھی اور سارے جتنے بھی
ٹرائبس تھے آزو بازو کے، اور جو لوگ ان کے اندر ساتھ میں جو حصہ لے رہے تھے، تو یہ تمام جو تھے، تو یہ مدینہ کے اندر یہ لوگوں نے جو حدیبیہ کی جو ٹریٹی تھی، تو وہ جب یہ جا رہے تھے تو یہ مدینہ سے ہی تو نکلے تھے نا عمرہ کرنے، تو جو ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے، یعنی وہ پھر وہیں پر جو ان کو نہیں جانے ملا، اور وہیں پر یہ ٹریٹی سائن ہوئی نا، تو یہ الہجری سال 6 سال تھا ذوالقعدہ، تو اس کو بھی ان لوگوں نے کس طرح سے مطلب توڑ دیا، اور اس کو بھی مطلب تیار کھڑے تھے کہ جنگ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ ایک دم، یعنی بس تیار ہی کھڑے ہو لوگ۔ نمبر 4 پوائنٹ جو ہے، دا مینلی ایٹیٹیوڈ دیٹ فیئرز اللہ، انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے rather than men، انسان یعنی کہ اگر انسان جو ہے وہ انسانوں سے ہی ڈر رہے نا، یعنی ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کا خوف خدا ہونا چاہیے، لیکن اکثر دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ انسان لوگ جو ہے نا اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن ہاں انسان سے ضرور ڈرتے، سوچتے انسانوں کے سامنے کہیں ہماری پول پٹی نہ آ جائے، انسانوں کے سامنے کہیں ہمارے کوئی بھید بھانڈے نہ پھٹ جائے، تو انسانوں سے بڑے ڈرتے رہتے، جبکہ اصلی جو ایٹیٹیوڈ انسان کا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے دل میں، لیکن نہیں انسانوں کا خوف ہے۔ پھر اس کے اندر پوائنٹ نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے، the need to prove our sincere faith by test and trial and struggle and sacrifice، اور تمہارے یعنی یہ ضرورت ہے کہ تم اپنے ایمان کو، یعنی اس کی جو تم جتنے اس کے اندر تمہارے اخلاص ہے، تم کتنے مخلص ہو اس میں، اس کو ثابت کرو، جو آزمائش آتی ہیں، جو امتحانات آتے ہیں، اور پھر جو بھی تم کو اس کے اندر جد و جہد کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، یہ سب چیز ملا کے تم کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ 5واں پوائنٹ ہے۔ آیت نمبر 14، قاتلوہم يعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اب یہاں پر اللہ حکم کر رہا ہے قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، قتال۔ قاتلہم یعذبہم اللہ، تو اللہ ان پہ عذاب کرے گا، سزائیں دے گا، ان کو پنشمنٹ ان کو دے گا۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، یعنی اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کے اوپر عذاب کرے گا، مسلمانوں مومنوں کے ہاتھ سے۔ وَيُخْزِيهِمْ، اور ان کو ذلیل کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں فتح کے لیے یعنی مدد کرے گا۔ وَيَشْفِي الصُّدُورَ، اور یشفی شفا سے آتا ہے، صدور یعنی دل، اور جو دل زخمی ہو چکے تھے ان کو اللہ پاک شفا دے گا، یعنی کہ اس کو ہیل کرے گا، یعنی ان کے زخم جو تھے وہ دل کے اندر کے وہ بھی اللہ بھرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کے دل جو زخمی ہوئے تھے، جسم زخمی ہوتے باہر سے اور دل زخمی ہوتے اندر سے، تو وہ جو زخمی جو دل جو ہوئے اس کو بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس سے مطلب تمہارے زخم کو اللہ پاک بھر دے گا، شفاعت دے گا۔ Fight them and Allah will punish them by your hands and disgrace them, help you to victory over them, heal the breast of believers۔ اس کی نوٹ ہے 1262، heal the breast of believers، یعنی مومنوں کے دلوں کو اللہ پاک زخم اس کے بھر دے گا، that is of wounds، ان زخموں کو that they may have sustained from the assaults, taunts and cruelty of the enemy، یعنی وہ زخم جو ان کے دلوں پہ جیسے گھاؤ لگے ہوں گے نا، تو جو وہ لوگ ان کے اوپر حملہ کرتے تھے،
اٹیک کرتے تھے، ان کے اوپر تانے بازی کرتے تھے، پھر ان کی جو مطلب کروئلٹی تھی، یعنی کہ وہ ظالم پنا ظلم کر رہے تھے، جو تو وہ ظلم بھی تو ہے نا، جو دشمنوں کے ہاتھوں وہ جو ظلم کے شکار ہو رہے تھے، تو وہ سب تمام تو زخم ہے نا، دلوں کے اندر کے بھی تو زخم ہے نا وہ، تو اللہ کہتا وہ بھی زخم اللہ بھر دے گا۔ اب ہے آیت نمبر 15، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور آگے کہہ رہا اللہ کہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دلوں کے اندر کی جو غصہ، آگ، وہ بھی جاتی رہے گی، یعنی وہ بھی اللہ جو ہے اس کو بھی ہٹا دے گا، کیونکہ دلوں کے اندر انسان کے غصہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم سہا، اور ہمارے ساتھ یعنی کیسی کیسی ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوئی ہے، تو وہ تمام چیزوں سے دل میں غیظ، ایک غصہ ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ چیز کو بھی اللہ یُذْہِب، یعنی وہ بھی جاتی رہیں گی، وَيُذْہِبْ غَیظَ قُلُوبِہِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور جو لوگ بھی مطلب تھے، یعنی اگر اپوزٹ اینیمی میں سے، تو اگر ان میں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے، عَلَى مَن يَشَاءُ، تو وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، تو اللہ جسے چاہے اسے توبہ کی توفیق دے دے، یعنی کہ جو دلوں کے اندر سے اچھے ہوں گے، جن کے اندر سے دل اچھے ہوں گے، صرف وہ کفر کو اور شرک کو دیکھ کے وہ لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ لوگ تو وہ بھی اس کے لالچ میں، اس میں للچا جاتے ہیں، ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ غلط کام پہ وہ بھی آمدہ ہو جاتے ہیں، تو کرتے ہیں وہ، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا دلوں کے حال، تو جب اللہ جانتا ہے اچھا یہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، یہ انہوں نے ان کو زبردستی اٹریکٹ کیا اور یہ کام کروایا، تو اب اللہ جو ہے وہ ان ویسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، اسی لیے اللہ نے کہا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، تو اللہ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے دے، یعنی وہ دشمنوں میں سے لوگ تھے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تو سب کچھ جانتا بھی ہے اور حکمت والا ہے، تو اللہ کی حکمت میں، اللہ کی نالج میں اگر وہ لوگ ہیں کہ ان پہ رحم کیا جائے تو نیچرلی اللہ ان کو توفیق دے دے گا توبہ کی، اور وہ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں گے۔ And still the indignation of their hearts, for Allah will turn in mercy to whom He will, and Allah is all-knowing, all-wise۔ اس کی دو نوٹس ہیں، 1263 and 1264۔ 1263 When the victory comes and the wounds are healed، تو جب فتح آتی ہے اور زخم بھی مطلب بھر جاتے ہیں، a great peace comes to the hearts of those who have suffered, striven and struggled، تو ان لوگوں کے دل جنہوں نے بہت سہا ہے، بہت ہی جد و جہد کی، بڑی مطلب محنت کی، جد و جہد جہاد کیا، تو ان کے دلوں کے اوپر بہت سکون آ جاتا ہے۔ The fighting was necessity forced by injustice and oppression۔ قتال کا حکم اللہ نے تب دیا نا کہ جب ان کے اوپر بہت ناانصافی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہے تھے بہت، تو ظلم اور ناانصافی کے تحت وہ لوگ آ رہے تھے، اس لیے اللہ نے قتال کے لیے فورس کیا کہ اب یہ ضروری ہو گئی ہے، کرو اب، کیونکہ ناانصافی اور ظلم کا شکار کب تک بنتے رہو گے۔ When Allah's law is established, the fire of indignation is quelled and the true peace of Islam is attained۔ تو جب اللہ کا قانون قائم کر دیا جاتا ہے زمین پر، اللہ کا قانون جس میں ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے،
تو وہ اللہ کا قانون جب دنیا میں قائم کیا جاتا ہے تو وہ آگ جو ہے، جو آگ اور شعلے جو غصے کے اور سب کے بھڑک رہے نفرتوں کے، وہ سب ختم ہو جاتے، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور جو صحیح امن و امان ہے اسلام کا وہ سب طرف مطلب آ جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ نوٹ ہے 1264، Allah's mercy is unlimited۔ اللہ کی رحمت جو ہے اس کو کوئی باندھ نہیں لگا سکتا کہ بھئی بس اللہ کی مرسی اتنی ہی ہے یا یہ اتنی لمیٹڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے۔ When evil is destroyed، تو جب برائی کو، جو بھی برائی ہے اور جو بھی بدی ہیں ان سب کو جب برباد کر دیا جاتا ہے، برائی کو ختم کر دیا جاتا ہے، many of those who were enticed by evil will come into the fold of truth and righteousness۔ تو وہ بہت سارے وہ لوگ جو برائی کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کو برائی جو ہے وہ ان کے دل میں کھبا دی گئی تھی، تو وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ چیز ختم ہو جائے، ان کے دل سے ختم کر دی جاتی ہے، تو وہ حق پہ، نیکی پہ وہ لوگ اسلام کے فولڈ میں آ جاتے ہیں۔ And the cessation of war and conflict will bring peace، اور جو بھی مطلب جنگ اور لڑائی اور یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اس تو پھر امن و امان ہو جاتا ہے۔ Certainly to those who fought for the right، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے قتال کیا حق بات کے لیے، but also possibly to those whose eyes have been opened to the working of Allah's law، اور وہ لوگ جو دشمن کی طرف سے لڑ رہے تھے لیکن اب ان کی آنکھیں کھل گئی، ان کی آنکھیں اللہ نے کھول دیا، اور وہ دیکھ رہے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، تو اب ان کو پتا چل رہا ہے نا۔ اینڈ ہو ان ہیلنگ ریکنسیلیشن بیکم ممبرز آف دا بردرہڈ آف پیس ان اسلام، اور وہ لوگ جو خاندان کے خاندان یعنی مطلب تباہ ہو گئے تھے، جو اس میں سے ایک دو نکل گئے اسلام پہ آئے، باقی جو ہے وہ کفر پہ ہے، شرک پہ ہے، تو اب وہ جو ہے جو مطلب اس سے وہ لوگوں کے دلوں کے زخم بھی بھر گئے، اور وہ لوگ دوبارہ مل بھی گئے، کیونکہ اب وہ لوگ بھی اسلام پہ آ گئے ہیں، اور اب اسلام کا جو بھائی چارہ ہے اس کے وہ بھی ممبر بن گئے ہیں۔